اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نہایت ہی مشہور واقعہ تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ پولیس کے محکمہ میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ شراب نوشی، زناکاری، رشوت ستانی، ظلم و جبر، غرض ہر قسم کی برائی ان کا معمول تھی۔ گناہ کی زندگی کے دوران ہی ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی ذرا بڑی ہوئی اور بھاگنے دوڑنے لگی تو خدا کی قدرت کے وہ فوت ہو گئی۔ چونکہ وہ بچی ان کو بڑی پیاری تھی، اس بچی کی معصوم ادائیں ان کا دل لبھاتی تھیں۔ انہیں اس کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں، میں بدستور شراب نوشی میں مشغول رہا اور دیگر برائی کے کاموں کو بھی کرتا رہا۔ ایک رات کو جو غالباً 15ویں شعبان کی رات تھی، میں حسب معمول شراب پی کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور میں میدان حشر میں کھڑا ہوں۔ ایک بڑا اژدہا منہ کھولے میری طرف بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ میں اس سے جان بچانے کی خاطر بھاگ پڑتا ہوں، مگر ادھر ادھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ وہ سانپ بدستور میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی سفید خوشبودار لباس میں ملبوس کھڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا جی، خدا کے لیے مجھے سانپ سے بچاؤ، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے کھا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ وہ بزرگ آدمی رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ سانپ تو بڑا طاقتور ہے اور میں انتہائی کمزور ہوں، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میں اس بوڑھے سے مایوس ہوا اور برابر بھاگتا رہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے جا کر مجھے ایک بہت بڑی خندق نظر آئی جو آگ سے بھری ہوئی تھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی حدت دور تک جا رہی تھی۔ میں مزید ڈر گیا۔ اب تو آگے بڑھنے کا راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ آگے خندق ہے تو پیچھے سانپ ہے، حتیٰ کہ جب میں خندق کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا تو ایک آواز آئی، اے شخص، تو اس خندق میں گرنے کے قابل نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا۔ یہ آواز سن کر مجھے کسی قدر اطمینان ہوا۔ اتنے میں سانپ میرے قریب پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے میں سخت پریشان تھا۔ اس دوران میں وہاں میری وہ فوت شدہ بچی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، آپ تو میرے باپ معلوم ہوتے ہیں، آپ یہاں کیسے؟ پھر اس بچی نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف اور بایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو سانپ بھاگ گیا۔ بچی نے مجھے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا لیا اور جیسے فوت ہونے سے پہلے محبت کے انداز میں میری گود میں بیٹھتی تھی، اسی طرح میری گود میں بیٹھ گئی۔ پھر کہنے لگی، یا ابت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ابا جان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم یہاں عالم برزخ میں آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تو بتلاؤ کہ یہ سانپ کیسا تھا اور وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ اس بچی نے کہا، یہ سانپ آپ کا برا عمل تھا جو اتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھا جس کو آپ نے سانپ سے بچانے کے لیے کہا ہے، آپ کا نیک عمل تھا جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر ساری بات مجھے سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے بچی سے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر روک رکھا ہے، ہم یہاں پر آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ جب آپ میں سے کوئی شخص یہاں آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حتی الامکان اس کی سفارش کریں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب وہ شراب نوشی اور دیگر معاصی کو چھوڑ کر خدا کی عبادت و اطاعت میں لگ گئے۔ آپ رحمت اللہ نے اس طرح توبہ کی کہ اولیاء اللہ کے درجہ اول میں پہنچ گئے۔ انہیں خدا تعالیٰ کی اتنی معرفت نصیب ہوئی کہ وہ کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر انسان دنیا سے چلے گئے مگر انہوں نے لذیذ ترین چیز کو نہیں چکھا۔ آپ رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی لذیذ ترین چیز ہے جس کے چکھے بغیر لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا وہ معرفت الہی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔